ہمارے اپنے مسلمانوں میں سے بہت سے لوگ قسم کھاتے ہیں ماں کی، باپ کی، جان کی، مال کی، سر کی، تجارت کی، اور جس کی ان کی نظر میں اہمیت ہے اس کی قسم کھاتے ہیں۔ غلط، یہ شرک۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ اس لیے آپ نے فرمایا اپنے ماں باپ کی قسم مت کھاؤ، اور جس کو قسم کھانا ہے فلیحلف باللہ، تو اسے چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی اس کو نہیں مانتے، غلط عقیدے میں مبتلا ہے۔ قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، صحابہ کا عمل یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ بہت سے رسول دنیا میں آئے چلے گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے اور چلے گئے۔ سورہ زمر کی آیت میں اللہ نے فرمایا انک میت وانہم میتون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کی بھی وفات ہونے والی ہے اور ان لوگوں کو بھی دنیا سے چلے جانا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی قسم کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ ہمارے بہت سے بھائی یہ کہتے ہیں نبی ہمیں بخشوا لیں گے، جیسے چاہو کر لو، نبی کو اختیار دیا ہے اللہ رب العالمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ کہتا ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، آپ کہہ دیجئے میں اپنی ذات کے لیے کسی بھی قسم کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ آپ سوچیں جب نبی اپنی ذات کے لیے مالک نہیں ہے تو کسی اور کے لیے مالک کیسے؟ بہت سے مسلمان بھائیوں کا یہ کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا۔ میرے بھائی، خود اللہ رب العالمین کہتا ہے سورۃ الاعراف کی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا تو بہت سا خیر جمع کر لیتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے۔ آپ کو برا لگ رہا ہے لیکن عقیدہ یہی ہے۔ اللہ سورۃ الجن میں کہتا ہے کہ اللہ غیب کا جانکار ہے، وہ کسی کو غیب نہیں بتا۔ ہمارے مسلمان بھائی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، یعنی موجود بھی ہیں دیکھ بھی رہے، اور اسی لیے میلاد کے موقع سے ہمارے بھائی یہ نعرہ لگاتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا، یعنی نبی ہمارے درمیان تشریف لاتے ہیں۔ کیا صحابہ کا یہی عقیدہ تھا؟ کیا تابعین کا یہی عقیدہ تھا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا یہی عقیدہ تھا؟ کیا سلف کا یہی عقیدہ تھا؟ گھر گھر صحیح اسلامی عقیدے، صحیح منہج اور صحیح تربیت کا گہوارہ بنے۔ پھر سے یہ جملہ دھیان رکھیے، صحیح عقیدہ۔ اپنے بچوں کو صحیح عقیدہ ہم اس وقت سکھائیں گے جب خود سیکھیں گے۔ ہمیں خود ہی نہیں پتہ توحید کسے کہتے ہیں، توحید لا الہ الا اللہ کی شرطیں کیا ہے، تو ہم بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ بڑا افسوس کا مقام ہے یہ، بہت زیادہ افسوس کا۔ جب ہمارا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے تو ایمان کر کے فائدہ کیا؟ سیکھیے، مسجدوں میں دروس کا اہتمام کیجیے۔ ذمہ داران مسجد سے میں گزارش کروں گا